نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم. یکاد البرق یخطف ابصارهم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو، ان کی بصارت کو اچک لے. کلما اضاء لهم، جب کبھی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے اور وہ بجلی ان کے لیے روشنی پھیلاتی ہے، مشوا فیہ، تو وہ اس میں چلتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر اندھیری چھا جاتی ہے، ان کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے، قام، تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، تو البتہ لے جاتا ان کی سماعت کو، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی نظروں کو. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. اس آیت میں بھی اللہ رب العزت منافقوں کی حالت کا بیان فرما رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی منافقوں کی حالت بیان ہوئی ہے، اور یہاں پر اسی حالت کا ایک بقیہ حصہ گویا کہ یہاں پر بیان فرمایا جا رہا ہے. فرمایا کہ یکاد البرق یخطف ابصارهم، کہ قریب ہے کہ بجلی ان کی بینائی کو اور ان کی بصارت کو اچک لے. اور جب بھی ان کے سامنے وہ بجلی روشنی کرتی ہے تو یہ اس روشنی میں چلنے لگتے ہیں، اور جب بھی ان کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے اور تاریکی پھیل جاتی ہے تو یہ رک جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، چلتے نہیں. اور یہ اس لیے کرتے ہیں کہ کہیں ان کی آنکھیں اور ان کے کان خراب نہ ہو جائیں اور بہرے نہ ہو جائیں، اندھے نہ ہو جائیں. یہ معاملہ اس لیے کرتے ہیں. اور فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی آنکھیں اور ان کے کان ختم کر دے اور ان کی سماعت و بصارت بالکل ملیا میٹ کر رکھ دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. منافقوں کی حالت یعنی اس طرح کی ہے کہ جیسے مسافر جنگل میں ہوتا ہے تو اندھیرا چھایا ہوتا ہے، وہ تاریکی کی وجہ سے چل نہیں پاتا ہے، اور جب بجلی چمکتی ہے اور بادل جو ہے وہ گرجتے ہیں تو بجلی کی کڑک سے اور بجلی کی اس چمک سے ان کو تھوڑا سا راستہ نظر آ جاتا ہے تو یہ چلنے لگتے ہیں، چلنا شروع کر دیتے ہیں. اور جیسے ہی بجلی چمکنا بند ہو جاتی ہے تو یہ فوراً جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور حیران رہ جاتے ہیں کہ اب کس طرف جائیں، کس طرف چلیں. ان کو جو ہے بالکل کچھ خبر نہیں ہوتی اور بالکل اس طرح اور حیرانی کے عالم میں یہ بالکل رک جاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں. تو سرکار دو عالم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں، یعنی بالکل ان منافقوں کا طرز عمل یہی ہے کہ یوں سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو معجزات یہ دیکھتے ہیں اور قرآن کریم کا جو نزول ہوتا ہے تو یہ بالکل اسی طرح کا معاملہ ہے کہ جس طرح سے کہ بادلوں سے بجلی چمکتی ہے۔ حضور کے معجزات بمنزل روشنی کے ہیں اور قرآن کریم کا نزول بمنزل منور کرنے کے، روشنی پھیلانے کے۔ تو قرآن کریم کا نزول اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں وہ بالکل اسی طرح سے روشنی پھیلاتے ہیں جس طرح سے کہ بجلی روشنی پھیلاتی ہے۔ بارش کے موقع پر جب بجلی چمکتی ہے تو اس سے جو ہے چمک دمک اور تمام طرف جو ہے وہ روشنی پھیل جاتی ہے۔ تو یہی حال جو ہے قرآن کریم کے نزول کا بھی ہے کہ قرآن کریم جب نازل ہوتا ہے تو ان کو روشنی تو نظر آتی ہے اور حضور کے معجزات جب ظاہر ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ دیکھ تو لیتے ہیں، سمجھ تو لیتے ہیں کہ یہ واقعی بڑی جو ہے وہ سچی اور بڑی حق بات ہے، لیکن پھر جو ہے یہ یعنی اس میں شک کرنے لگتے ہیں۔ تو ان کا شک کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ یعنی اندھیری کا چھا جانا۔ تو اب یہ پریشانی میں اور حیرانی میں جو ہے وہ رہتے ہیں کہ اسلام کو مانے یا نہ مانے۔ جس طرح سے کہ مسافر جنگل میں جب بارش کے موقع پر ہوتا ہے تو اس کے لیے جو ہے یعنی اندھیری جو ہے وہ بڑی پریشانی کا باعث بن جاتی ہے اور حیرانی کے عالم میں اس کو مبتلا کر دیتی ہے۔ تو ان منافقین کا نفاق بھی بالکل اسی طرح کا ہے۔ اسلام کے بارے میں یہ اپنے نفاق کی وجہ سے شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اسلام ہم قبول کریں یا نہ کریں۔ تو یہ حال ان منافقوں کا ہوتا ہے۔ تو یہ اس آیت میں گویا کہ یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ یکاد البرق یخطف ابصارہم، کہ جس طرح سے کہ جنگل کے مسافر کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ جنگل میں ہو اور بارش کا موسم ہو، آسمان پر بادل جو ہے وہ چھائے ہوئے ہوں اور اس وقت جب اندھیری چھائی جاتی ہے تو وہ سفر کرنے سے مجبور ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں کہ اب کیونکہ کوئی ان کو منزل نظر نہیں آتی، کوئی راستہ ان کو سوچتا نہیں۔ تو ان منافقوں کا بھی بالکل حال یہی ہے کہ باوجود اس کے کہ ان کے سامنے روشنی پھیلتی ہے اور جو ہے وہ ان کی جو جہاد ہیں اور ان کی جو سمتیں ہیں وہ منور ہو جاتی ہیں، لیکن اپنے نفاق کی وجہ سے جو ہے یہ پھر جو ہے وہ مسافر کی طرح اسی جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں جس طرح سے کہ وہ اندھیرے میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہیں وہ نبوت کے آسمان ہیں اور قرآن کریم جو ہے وہ اس آسمان کے بعد اس بادل ہیں اور قرآن کریم کے جو احکام ہیں وہ بمنزل بارش کے ہیں اور قرآن کریم کی جو آیات کہ جو عذاب سے متعلق ہیں وہ اسی طرح سے ہیں جیسے کہ یعنی آسمانوں میں جو ہے وہ گرج ہوتی ہے اور جو ہے وہ بجلی چمکتی ہے اور گرج سے جو ہے یہ ڈر جاتے ہیں۔ تو جب آیات عذاب نازل ہوتی ہیں تو ان پر یہ آیات عذاب اسی طرح سے جو ہے یعنی ان کو محسوس ہوتی ہیں جیسا کہ جو ہے کڑک یعنی جیسے کہ رات اور بجلی جو ہے وہ چمکتی ہے اور گرج جو ہے وہ ہوتی ہے اور یہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور دنیا کی سزاؤں سے متعلق جو احکام اور آیات نازل ہوتی ہیں یہ بمنزلہ جو ہے یعنی برق کے ہے۔ تو اب یعنی آسمان پر بادل کا چھا جانا، یہ بادل بہت سوں کے لیے تو خوشی اور مسرت کا باعث ہوتے ہیں اور بہت سوں کے لیے جو ہے یہ خوف اور ڈر کا باعث ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جو لوگ گھروں میں ہوتے ہیں تو جب بادل آتے ہیں تو وہ خوشی مناتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں کہ چلو بادل آ گئے، بارش ہو گئی، لیکن جب کوئی جنگل میں ہو یا ایسے مقام پر ہو کہ جہاں کوئی اس پر سایہ نہ ہو تو جب وہ بادلوں کو دیکھتا ہے اور بادل جو گرجتے ہیں تو وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ اب کیا بنے گا، کہ کوئی سایہ نہیں۔ اور یہ آپ جان لیں کہ ہر انسان کو دو سایوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک تو جسمانی سایہ اور ایک روحانی سایہ۔ یہ ہر انسان اس کا محتاج ہوتا ہے۔ تو اب روحانی سایہ کیا ہے؟ یہ سمجھ لیں کہ آپ جس طرح سے کہ بچے کے لیے ماں باپ کیا ہیں؟ روحانی سایہ کے ہیں،
اور اسی طرح سے جو ہے پبلک کے لیے، رعایا کے لیے بادشاہ، اور شاگرد کے لیے استاد، یہ سب جو ہیں ان کے روحانی سائے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب اہل ایمان کے لیے روحانی سایہ ہیں، ہر طرح کا سایہ ہے، اور آپ کا یہ سایہ جو ہے ایسا ہے کہ نہ صرف یہ کہ دنیا میں آپ کا سایہ ہم پر، بلکہ قبر میں بھی اور حشر میں بھی ہر جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سایہ ہر اہل ایمان کو حاصل ہے اور حاصل رہے گا۔ تو یہ منافق جو ہیں بے سایہ ہیں اور اہل ایمان جو ہیں وہ سائے والے ہیں۔ تو بہرحال یہاں عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی قدرت کو دیکھیں کہ اس کی قدرت کاملہ کیسی ہے، وہ کیسا قادر ہے اور کیسا قدیر ہے کہ ہر چیز جو ہے اس کے ارادے پر موقوف ہے، اور جتنے بھی اسباب دنیا میں پائے جاتے ہیں ان اسباب میں جو بھی تاثیر ہے وہ سب اللہ رب العزت کے ارادے پر موقوف ہے۔ یعنی آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا، لیکن اگر اللہ، اور آگ جو ہے وہ جلانے کا سبب ہے، لیکن اگر اللہ رب العزت چاہے تو اس سبب میں جلانے کی تاثیر کو ختم کر دے، اور ایسا کیا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ آگ میں ڈالا گیا لیکن آگ نے جلایا نہیں۔ تو اسی طرح سے یہاں پر بھی یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ منافق، پیچھے بیان ہوا پہلی آیت میں کہ یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، کہ یہ منافق اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں موت کے ڈر سے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھیں اور کان جو ہیں یہ خراب نہ ہو جائیں۔ تو یہ تو اس ڈر اور خوف سے، کیونکہ ان پر جب یہ ہیبت طاری ہوتی ہے اور یہ کڑک اور یہ بجلی جب دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں تو یہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ان پر ایک قسم کا ہول جو ہے وہ طاری ہو جاتا ہے کہ یہ آنکھوں کو خراب کر دے گا اور کانوں کو خراب کر دے گا، کانوں کی سماعت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، بہرے ہو جائیں گے، اور آنکھوں کی بصارت چلی جائے گی بجلی کی وجہ سے، تو اندھے ہو جائیں گے۔ تو یہ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ۔ یہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے آنکھیں بند کر لی اور کانوں میں جو انگلیاں ڈال لی، تو اس وجہ سے ان کے کان پھٹے نہیں، یہ بہرے نہیں ہوئے، اور ان کی آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی اس وجہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اصل وجہ یہ نہیں کہ جو یہ سمجھ رہے ہیں یہ بہرے اور اندھے کیوں نہیں ہوئے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ان کی بینائی بالکل ملیا میٹ کر دیتا اور یہ اندھے ہو جاتے، اور چاہتا تو ان کی سماعت کو بھی جو ہے نیست و نابود کر دیتا، یہ بہرے ہو جاتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بہرا ہونا اور ان کا اندھا ہونا چاہا ہی نہیں، اسباب تو پائے جا رہے تھے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ بجلی جب چمکتی ہے اور یہ جب بادل گرجتے ہیں اور ان میں جب کڑک پیدا ہوتی ہے تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ آنکھیں جو ہیں وہ یعنی محروم ہو جاتی ہیں بینائی سے، اور کان جو ہیں وہ سنوائی سے جو ہے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے تو یہ ہوتا ہے، اور یہ اسباب مؤثر ہوتے ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو ان اسباب کی یہ تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو سب اللہ کے ارادے پر موقوف ہے کہ اسباب پائے جائیں لیکن اس میں جو ہے وہ تاثیر کرنے کی صلاحیت نہ ہو، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا تو ایسا ہوتا ہے۔ تو ان بے ایمانوں کی، ان منافقوں کی سماعت اور ان کی بصارت اس لیے جو ہے بحال رہی، اسی لیے خراب نہیں ہوئی کہ اللہ نے ایسا کرنا چاہا ہی نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایسا کر دیتا۔ لہذا یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ دنیا میں جس قدر بھی اسباب ہیں ان کے ہوتے ہوئے انہی پر صرف تکیہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ تصور اور یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ اسباب ظاہری ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر ان کا اثر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس سبب سے یہ کام ہو جائے گا، یہ اس کی تاثیر ہو جو ہے اس سے یہ کام بن جائے گا، لیکن یہ خیال کر لینا کہ نہیں اس سے ایسا ہو کر ہی رہے گا، تو یہ بالکل غلط ہے۔
کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو وہ اسباب میں تاثیر کو ختم کر دے اس بات پر بھی وہ قادر ہے۔ تو لہذا بہت سے لوگ جو ہیں جناب یہ سمجھ کر عبادت کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ عبادت کی وجہ سے مصیبت سے بچے رہیں گے، اور ہم پر مصیبت آ ہی نہیں سکتی ہے اگر ان پر یعنی جو اس قسم کا ذہن بنا کر، اس قسم کا تصور اور اس قسم کا خیال ذہن میں رکھ کر عبادت کرتے ہیں اور پھر ان پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، تو یہ دیکھا گیا ہے اور یہ سننے میں بھی آیا ہے کہ جناب وہ عبادت کر نماز پڑھ رہے تھے تو نماز چھوڑ دیتے، کہتے ہیں کہ نماز میں کوئی فائدہ نظر نہیں آیا، نماز ہمیں پھلتی ہی نہیں، اگر نماز ہمیں پھلتی تو پھر یہ مصیبت ہمیں کیوں آتی؟ تو یہ بات نہیں ہے کہ نیکوکاروں پر مصیبت نہیں آتی ہے، ایسی بات نہیں ہے، نیکوکاروں پر بھی مصیبت آتی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت ہے۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو صحابہ پر مسائل کیوں آتے؟ اور پھر آپ دیکھیں کہ نواسے رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کس قدر مصائب آئے، کس قدر آلام اور تکالیف کا انہوں نے سامنا کرنا پڑا انہیں، لیکن صبر اور قناعت سے اس منزل سے گزر گئے اور اس میں کامیاب ہوئے۔ تو بہرحال یہ سمجھ کر اور یہ تصور اور عقیدہ رکھ کر جو ہے نماز نہ پڑھی جائے کہ ہمیں جنت ملے گی، بلکہ نماز یا جس قدر بھی عبادات ہیں یہ سمجھ کر اور یہ عقیدہ رکھ کر اور یہ تصور کر نماز، روزہ، دیگر عبادات کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے، تو جنت تو اس کے فضل سے مل ہی جائے گی۔ تو اور جنت کے حصول کی غرض سے اگر عبادت کوئی کرتا ہے تو یہ سب سے بڑا تاجر ہے کہ عبادت بھی کر رہا ہے تو اس کے بدلے جو ہے جنت جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، نہیں بلکہ یعنی یہ سمجھ کر عبادت کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، تو جنت اور جنت کی نعمتیں تو اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی مہربانی سے انشاءاللہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں حاصل ہو ہی جائیں گی۔ بہرحال اس آیت میں جو ہے ہمیں یہ سبق ملا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور ہر چیز پر قدرت رکھنے کا کیا مطلب ہے، یہ ایک علیحدہ مضمون ہے اور اس کی بحث بھی بڑی طویل ہے اور بہت ہی معنی خیز جو ہے وہ اس مضمون سے متعلق، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، تو انشاءاللہ یہ کل کے درس میں باقاعدہ اور مستقل طور پر اسی پر میں گفتگو کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔